بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کریں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے رحمتوں کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں، کام میں اور کاروبار میں برکت آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں سکون بہتا ہے جیسے ان کے دروازے پر صبح خود رحمت دستک دیتی ہے، چہرے پر اطمینان، دل میں سکون اور گھروں میں برکت، جبکہ کچھ گھروں میں فجر کے بعد ہی دن کی الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دونوں نے وہی نماز پڑھی، وہی دن دیکھا، وہی سورج طلوع ہوا، پھر ایک کے نصیب میں برکت کیوں اور دوسرے کے حصے میں بے قراری کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ راز چھپے ہیں؟ فجر کے بعد جن لمحوں میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے دن کے آغاز کو نور کے وقت سے کیوں جوڑا؟ کیا وجہ ہے کہ فرشتے فجر کے بعد زمین پر اترتے ہیں مگر ہر دروازے پر نہیں ٹھہرتے؟ فجر کے بعد چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اگر تمہیں نصیب ہو جائیں تو قسمت کے دھاگے بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں بندہ اگر 9 چیزیں کر لے تو صرف اس کی دعائیں نہیں بلکہ اسی کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ واقعی 9 چیزیں کرتے ہیں اور رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں کچھ گھروں میں رزق بڑھتا جاتا ہے؟ کیوں کچھ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ کیوں کچھ اولاد والدین کی آنکھوں کا سکون بن جاتی ہے اور کیوں کچھ دل عبادت کے باوجود خالی محسوس ہوتے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں، یہ فجر کے بعد کے 9 راز ہیں۔ وہ راز جو 9 اعمال میں چھپے ہیں، وہ 9 کام جو اگر تم نے فجر کے بعد اپنا لیے تو تم نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا دیکھو گے۔ یہ ویڈیو تمہیں انہی 9 رازوں تک لے کر جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ان رازوں کو سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان لمحوں کو ضائع کرتے رہو گے یا وہ بنو گے جن کے گھر صبح ہوتے ہی نور سے بھر جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، 2 بزرگ بہت گہرے دوست تھے، بچپن سے اکٹھے کھیلے، جوانی ایک ساتھ گزاری اور بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کے سچے ساتھی بنے رہے۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے، مسجد ایک ہی تھی، راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرق ایک تھا، ایک کے گھر میں برکت تھی، سکون تھا، خوشیاں تھیں، دوسرے کے گھر میں پریشانی، بے برکتی اور بے سکونی۔ ایک دن مغرب کے بعد دونوں مسجد کے باہر بیٹھے تھے، خاموشی طاری تھی۔ پریشان بزرگ نے اپنے دوست سے پوچھا، یار ایک بات بتاؤ، ہم نے ایک جیسی زندگی گزاری، ایک جیسے حالات دیکھے، مگر تمہارے گھر میں خوشیاں ہیں اور میرے گھر میں پریشانیاں۔ تمہاری اولاد تمہارے قدموں میں بیٹھتی ہے، میری اولاد میری بات نہیں سنتی۔ تمہارے پاس ذاتی گھر ہے، گاڑی ہے، تم نے حج کیا، عمرہ کیا، اور میں آج بھی کرایہ کے گھر میں ہوں۔ آخر فرق کہاں ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو میں نہیں کرتا؟ دوست مسکرایا، زمین پر نظر جھکائی اور بولا، فرق صرف فجر کے بعد کے لمحوں کا ہے۔ میں فجر کے بعد 9 کام کرتا ہوں، اگر تم یہ 9 کام شروع کر دو تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تمہارے رزق میں بھی برکت آئے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارا سہارا بن جائے گی۔ پریشان بزرگ نے حیرت سے پوچھا، 9 کام؟ کون سے 9 کام؟ دوست نے کہا، پہلا کام یہ ہے کہ میں فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 1، اپنے دن کے لیے نیت کا چراغ جلانا۔ فجر کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے دن کا آغاز میں دل کے اندر نیت کا چراغ جلا لو۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہوتا مگر آسمان پر روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین جاگتی ہے اور آسمان تمہاری نیتوں کو سننے کے لیے جھکتا ہے۔ اس وقت اگر تم اپنے دل سے کہہ دو، آج میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے دل کو نہیں توڑوں گا، آج میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، تو تمہارا پورا دن نور میں لپٹ جاتا ہے۔ یہ نیت محض ایک جملہ نہیں، ایک وعدہ ہے اپنے رب سے، اپنی روح سے۔ جب انسان اپنے دن کی شروعات خیر کے ارادے سے کرتا ہے تو اللہ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔
تم نہیں جانتے کہ یہ ایک چھوٹی سی نیت تمہارے لیے کتنی بڑی خیر لکھ دیتی ہے۔ یہ تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے، تمہارے رشتوں میں سکون اتارتی ہے، تمہارے الفاظ میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ فجر کے بعد کا لمحہ وہ دروازہ ہے جہاں سے برکت تمہاری طرف سفر شروع کرتی ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہو تو تمہارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نیت کا چراغ جلاؤ، کیونکہ اندھیرا نیتوں سے نہیں، نیتوں کی کمی سے بڑھتا ہے، اور جب دل کا چراغ جلتا ہے تو زندگی کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے دن رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 2، اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھنا لیکن دل سے آسمان کو محسوس کرنا۔ فجر کے بعد جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے تو دنیا جاگتی ہے، مگر کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھتا ہے مگر دل آسمان کو محسوس کرتا ہے۔ وہ لمحہ جہاں مٹی کے اندر بھی نور چھپا ہوتا ہے اور فضا میں رب کی خاموش تسبیح گونجتی ہے۔ زمین تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم فانی ہو، مٹی سے بنے ہو، مٹی میں لوٹنا ہے، مگر آسمان تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا تعلق اوپر والے سے ہے، تمہاری اصل وہاں ہے جہاں روشنی ختم نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد اگر تم چند لمحے خاموشی سے زمین کو دیکھتے ہوئے آسمان کو محسوس کیا تو تم نے دراصل اپنے دل کو زندگی سکھا دی۔ یہ احساس روح کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم محض چلتے پھرتے جسم نہیں، ہم وہ سانس ہیں جو آسمان کے امر سے چلتی ہے۔ فجر کے بعد کی یہ خاموشی، یہ ہوا، یہ نور، یہ سب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دن کا آغاز مادی نہیں، روحانی ہونا چاہیے۔ زمین پر رہو مگر نظریں آسمان سے جڑی رہیں، کیونکہ جس دن تم نے دل کو آسمان سے جوڑ لیا تمہاری زمین بھی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ صرف جاگتا نہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 3، فجر کے بعد اپنے دل کو رزق مانگنے سے پہلے رضا مانگنے پر آمادہ کرنا۔ فجر کے بعد جب تمہارا دل دعا کے لیے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ تم رزق نہیں رضا مانگنے والوں بنو گے، کیونکہ رزق تو زمین پر بکھرا ہوا ہے مگر رضا صرف ان دلوں میں اترتی ہے جو شکر سے بھرے ہوں، جو مانگنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ انسان اکثر صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ روزی دے، کامیابی دے، آسائش دے، مگر کم ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ جو دیا ہے اسی میں راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کے دروازے بدل دیتی ہے۔ جب دل راضی ہو جاتا ہے تو رزق خود دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے۔ فجر کے بعد کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جگرنا نہیں، اس پر مطمئن رہنا سیکھو، کیونکہ رضا وہ کنجی ہے جو بے سکونی کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور برکت کے تمام راستے کھول دیتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو رضا پر آمادہ کرتے ہو تو تمہاری قسمت نرم ہو جاتی ہے، تمہارے معاملات آسمان ہونے لگتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں تو یقین جانو زندگی کے سب رزق، چاہے وہ مال کا ہو، سکون کا ہو یا محبت کا، تمہاری طرف خود بڑھنے لگتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 4، تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا۔ فجر کے بعد سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب زبان سے پہلا لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صرف ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تم دراصل یہ اعتراف کرتے ہو کہ میرا رب ہر عیب، ہر کمی، ہر حد سے پاک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جھک جاتا ہے۔ جھکنا عبادت میں ہوتا ہے مگر جھکاؤ محبت میں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے دن پر نور کا لباس پہنا رہے ہو۔ جب زبان سبحان اللہ کہتی ہے تو دل کے اندر جو وسوسے، فکریں اور تھکن ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے۔ یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں اور بندے کے اندر یقین کا دیا جلا دیتے ہیں۔ سوچو، کائنات کا ہر ذرے رب کی تسبیح کرتا ہے، پرندے، درخت، ہوا اور حتیٰ کہ خاموشی بھی۔ تو کیا تمہاری زبان پیچھے رہ جائے؟ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم ان سب میں شامل ہو جاتے ہو جو رب کی حمد میں مصروف ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔
تسبیح پڑھنا فجر کے بعد اس لیے خاص ہے کہ یہ دن کے آغاز میں رب کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ جو دن سبحان اللہ سے شروع ہو اس میں گناہوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ فجر کے بعد چند لمحے نکالو، اپنی انگلیوں کو گننے دو، اپنی زبان کو بہنے دو اور اپنے دل کو کہنے دو سبحان اللہ۔ یہ چند لفظ تمہارے دن کو بدل سکتے ہیں، تمہاری قسمت کو بھی۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 5، اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے سلام کہنا۔ فجر کے بعد کا پہلا سلام محض ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ سلام صرف زبان سے نہیں دل سے نکلا ہو تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو دل سے سلام کرتے ہو تو یہ صرف السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ دراصل تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تمہارے دل میں سکون اترے۔ فجر کے بعد دل سے سلام کہنا گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت اور سلامتی کی فضا ہو۔ ایک نرمی سے کہا گیا سلام غصے کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کی دوری کو ختم کر دیتا ہے اور تعلقات کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ سلام دل کے دروازے کھولتا ہے۔ جب تم فجر کے بعد اپنے بچوں، شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کرتے ہو تو تم ان کے دن کی بنیاد محبت پر رکھ دیتے ہو، اور جو دن محبت سے شروع ہوتا ہے وہ دن مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، ایک پیغام ہے کہ تمہارے گھر میں رحمتیں اتریں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے۔ فجر کے بعد دل سے کیا گیا ایک سلام نہ صرف تمہارے دن کو روشن کرتا ہے بلکہ تمہارے اعمال نامے کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 6، کسی ایک انسان کے لیے خیر سوچنا۔ فجر کے بعد جب کائنات جاگتی ہے، آسمان سے روشنی اترتی ہے تو وہ وقت محض دن کی شروعات نہیں ہوتا، وہ وقت دعا کے قبول ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچ لو تو تمہاری اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر دے، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، تمہارے اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا یہ بیج بو دو، تمہیں ہے رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا تو تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلہ لینے والا دل بند رہتا ہے مگر دعا دینے والا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، یہ تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجئے گا۔ نمبر 7، آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہے اور ہوا میں سکون کی مہک پھیلتی ہے تب ایک لمحہ رک جاؤ، سانس لو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک عہد ہے، ایک ایسی دستاویز جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو فرشتے اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی ہیں تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے۔ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے،
یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دنوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 8، دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا ابھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی باز گشت سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو کہ تم زندہ ہو، تم جاگ گئے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو، الحمدللہ۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو۔ تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سنتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد وہ اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 9، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندوں کے لیے برکت لکھتے ہیں۔ جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت پر وہ برکت لکھوا لیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کے بٹنے کا وقت ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، شعور، سکون اور قبولیت کا رزق بھی۔ جب تم فجر کے بعد جا کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو گویا تم کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ میں تیار ہوں، اپنی نعمتوں کے لیے جاگا ہوں۔ مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموشی اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں، سوچوں میں تازگی اور اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھو، فجر کے بعد سونا ایک لمحات کی راحت ہے مگر جاگنا پوری زندگی کی راحت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔